ازدواجی زندگی انسانی تہذیب اور معاشرے کا سنگ بنیاد ہے۔ دنیا میں کوئی معاشرہ، کوئی تہذیب ایسی نہیں ہے جو اس چیز کی اہمیت سے واقف نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور اسلام نے اس چیز کے اوپر، اس عائلی زندگی کے اوپر، میرڈ لائف کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے، اس کو پاکیزہ بنایا ہے۔ اسلام کے اندر یہ جو ازدواجی زندگی ہے، یہ محض ایک سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسپرچل کانٹریکٹ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ریلیجس ڈیوٹی بھی ہے۔ سورۃ النساء میں اس نکاح کے عمل کو پختہ عہد قرار دیا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے میاں بیوی جو ہے وہ دونوں اپنے کندھوں پر بعض اہم ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کا اقرار کرتے ہیں۔ اس عائلی زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہم قرآن پاک کی اس آیت سے لگا سکتے ہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم میں سے مرد اور عورت جو ہیں وہ اگر اپنی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو صلاحیت رکھتے ہوں۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یہ آیت واضح طور پر رشتہ ازدواج کے قیام کی تاکید کرتی ہیں، تمام مرد اور عورتوں کو شادی کا حکم دیتی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، سورۃ الرعد میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے اور انہیں بیویاں اور اولاد بھی دی۔ اور یہ والی آیت جو ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ازدواجی زندگی اختیار کرنا تمام رسولوں کی سنت تھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام جو ہے اس عائلی زندگی کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے؟ اسلام جو ہے دراصل کچھ مقاصد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس عائلی زندگی کے ذریعے، جس میں سے اس کا جو پہلا مقصد ہے وہ ہے بقائے نسل۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر جاندار کے جوڑے بنائے ہیں، اور یہاں تک کہ جو نباتات ہیں ان کے بھی نر اور مادہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کا جوڑا پیدا کرنے کی غرض و غایت ہے، اور وہ غرض و غایت کیا ہے؟ افزائش نسل اور بقائے نسل۔ اور جتنے بھی جاندار اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائے ہیں، ان جانداروں میں جو سب سے اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہے۔ تو جہاں باقی جانداروں کی جو نسل ہے اس کی افزائش اور بقا ضروری ہے، وہاں انسانوں کی ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ ہر انسان کی ایک نیچرل ڈیزائر ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب جو دنیا سے چلا جائے تو اس کی نسل جو ہے وہ باقی رہے، اور اس کا کوئی نام لینے والا جو ہے وہ باقی ہو۔ تو اسلام جو ہے اس طبی خواہش کی اس عائلی زندگی کے ذریعے جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم، کہ عورتیں جو ہے یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تم ان کے پاس آؤ۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ اس خیر آیت کے تو اس حصے کے تو کئی معنی بنتے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وقدموا لانفسکم، کہ تم اپنی افزائش نسل کے لیے قدم جو ہے وہ آگے بڑھاؤ، ان کھیتیوں کے ذریعے، ان عورتوں کے ذریعے۔ اسلام کے اندر اس عائلی زندگی کا اور اس نکاح کا جو دوسرا مقصد ہے وہ اس سے بھی بڑا مقصد ہے، وہ ہے انسان کی پاکیزگی کی حفاظت۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے ایک شہوت کی طاقت رکھی ہے، اور اس شہوت کی طاقت کو جائز طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسی چیز رکھ دی ہے۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اے جوانوں، تم میں سے جو آدمی مہر و نفقہ کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ اس سے نگاہ جو ہے وہ پاک رہتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نکاح جو ہے یہ انسان کی کیسے اخلاقی طور پر اس کی اخلاقیات کی حفاظت کرتا ہے، اس کی پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے، اور معاشرے میں پیدا ہونے والے کئی بگاڑ سے اس کو بچاتا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ والدین کو اولاد سے تبھی محبت ہوتی ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اولاد کے اخلاق عمدہ ہوں، اور ان کی تربیت اچھی کی جائے، اور ان کو اعلیٰ اور اچھی تعلیم حاصل دی جائے۔ اولاد کی اچھی تربیت ہی قوم اور ملک کی ترقی کی ضامن ہوتی ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی بڑی خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دراصل یہی تو وہ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے ذریعے افزائش نسل کا اہتمام کیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ اسلام جو ہے جو آگے پیدا ہونے والی اولاد ہے اس کی تربیت کے اوپر بہت زیادہ زور دیتی ہیں، تاکہ یہ نسل انسانی جو ہے یہ زمین کے اوپر فساد برپا نہ کرے، اور جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے
وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کی نعمتوں کے ہم حقدار بنیں۔ اس وجہ سے یہ ذمہ داری مرد اور عورت کے اوپر آتی ہے ہر لحاظ سے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے اور اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ان کو پراپر ایجوکیٹ کیا جائے گا، جب ان کو پراپر ٹرین کیا جائے گا۔ چوتھی چیز جو اسلام حاصل کرنا چاہتا ہے اس آئلی زندگی کے ذریعے، وہ ہے انسانوں کے درمیان محبت اور شفقت۔ کیونکہ آئلی زندگی جو ہے، یہ میرڈ لائف جو ہے، یہ انسانوں کے درمیان محبت اور شفقت کو بڑھاتی ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے، اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں انسان جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا ہے۔ اسی میرڈ لائف سے انسان جو ہے اس کی زندگی کی پریکٹس جو ہے وہ قاعدہ شروع ہو جاتی ہے محبت اور شفقت کے حوالے سے، پھر اس کے اندر ایک ایسا رویہ ڈیولپ ہوتا ہے، پھر یہی وہ رویہ محبت اور شفقت کا وہ اپنی ایک سوشل لائف میں پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس چیز کی اس کی ٹریننگ جو ہے وہ اس کی میرڈ لائف سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پانچویں چیز جو اسلام حاصل کرنا چاہتا ہے اس آئلی زندگی سے، وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرنا چاہتا ہے، احساس ذمہ داری۔ جب چند افراد کنبے کی شکل میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ہر ایک میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ باپ میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ کمائی کرے اور بیوی بچوں کو کھلائے، اور بیوی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ گھر کی حفاظت کرے اور بچوں کو اچھی تربیت کرے۔ اسی کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کا جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس کو اس ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور بچوں کی ذمہ دار ہے اور اپنی اس ذمہ داری کے لیے اس کو جواب دینا پڑے گا، اور یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو نکاح ہے یہ ویسے بھی اتباع رسول ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آئلی زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اور نکاح نہ کرے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک اس نکاح کے حوالے سے، اس میرڈ لائف کے حوالے سے، آئلی زندگی کے حوالے سے اسلام نے جو ہے اس پر کتنا زور دیا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ اس میرڈ لائف کو محض ایک سوشل کانٹریکٹ نہیں لیتا، بلکہ یہ ایک اسپرچول کانٹریکٹ بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ایک ریلیجس کانٹریکٹ بھی بنتا ہے۔ اور جب یہ ریلیجس کانٹریکٹ اور اسپرچول کانٹریکٹ بنتا ہے تو آٹومیٹیکلی یہ انسان کے جو دونوں فریق ہوتے ہیں ان کی موریلٹی اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، پھر ان سے پیدا ہونے والی جو نسل ہے اس کی بھی وہ موریلٹی کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اس چیز کے حوالے سے۔ اور اس اعتبار سے اسلام جو ہے، جیسا کہ اسلام ایک صالح معاشرے کی بات کرتا ہے، تو اس صالح معاشرے کے اندر ایک نکاح کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس سے جو پیدا ہونے والی نسل ہے وہ جو ہے ایک اچھی تربیت لے کر آگے پروان چڑھے اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرے۔ جیسا کہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے پھر اس ماں اور باپ کے اوپر آتی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن پاک میں شروع میں آیت پڑھی بھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔